أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن اللہ شدید العقاب۔ مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نذر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اہل ایمان کو چند قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو حلال مت سمجھو اللہ کی نشانیوں کو۔ شعائر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی عبادت، خدا تعالی کی عظمت کی نشانی ہو، جیسے حرم، جیسے بیت اللہ، جیسے ہر مسجد، جیسے اذان، جیسے ساری عبادات، سارا دین، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عبادت کی نشانیاں، اللہ کی عظمت کی نشانیاں، ان سب کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان شعائر کو اپنے لیے حلال مت سمجھو، ان کا احترام کرو۔ مزید بھی نصیحتیں حسب ترتیب ہیں، جیسے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، محترم مہینے، ان کو ایسے ہی محترم سمجھو، انہیں اپنے لیے حلال مت قرار دو کہ جو چاہیں کریں۔ یہ محترم مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ وَلَا الْهَدْيَ، ایسے ہی وہ جانور جو کعبۃ اللہ کی نیاز کے لیے وقف ہے، خاص کر دیا گیا ہے، اس جانور کو بھی اپنے لیے حلال مت سمجھو، یہ اللہ کے گھر کی قربانی کے لیے خاص طور پر الگ کر دیا گیا ہے، اس کا احترام کرو۔ وَلَا الْقَلَائِدُ، اور ایسے جانور جنہیں حاجی قربانی کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان کے گلے میں
نشانی کے طور پر پٹا ڈال دیتے ہیں، دیکھنے والا سمجھ جائے حاجی قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہے، اسے بھی اپنے لیے حلال مت سمجھو، اس کا احترام لازم ہے۔ یہ حاجی قربانی کے لیے لے کے جا رہا، وہی اسے قربان ہونا ہے۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، ایسے جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جانے والے ہیں، حج و عمرہ کا قصد کر رہے ہیں، بیت الحرام کی طرف نکل پڑے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے ہیں، انہیں اپنے لیے حلال مت سمجھو، ان کا احترام لازم ہے، ان کے درپے نہیں ہونا، ان کی جان مال کی حرمت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھولو، سرزمین حرم سے نکلو، تو اب تمہیں اجازت ہے تم شکار کرو، حلال چیزوں کا، حلال جانوروں پرندوں کا جو چاہے شکار کرو اور ان سے نفع اٹھاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ایسے لوگ جنہوں نے تمہیں حج و عمرہ سے روکا، صلح حدیبیہ کا واقعہ سامنے رکھیں۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اور وہیں سے احرام کھول کر مدینہ طیبہ کی طرف واپس چل پڑے۔ فرما ایسے لوگ ان سے اب ویر مت رکھو، اب تمہارا بیت اللہ شریف پر اختیار ہے، یہ اگر آنا چاہیں، مشرکین مکہ کعبۃ اللہ آتے تھے، بعد میں انہیں منع کر دیا گیا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک ناپاک لوگ ہیں، یہ مسجد حرام کے اس سال کے بعد قریب نہ آئیں۔ تو جب انہیں روک دیا گیا وہ مسئلہ الگ ہے، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اس وقت کے لیے حکم ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں بیت اللہ جانے سے روکا ان سے ویر مت رکھو، زیادتی نہ کرو، انہیں تم مسجد حرام جانے سے نہ روکو۔ یہ حکم بعد میں تبدیل ہوا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، نیکی سے نیکی پھیلے، جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نیکی میں، عبادت میں آسانیاں پیدا کرو، ساتھ لے کر چلو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ میں، برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، برائی کے سہولت کار مت بنو۔ آج دوست اسی کو کہا جا رہا ہے جو کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے۔ برائی میں ساتھ ہونا، سہولت کار بننا، برائی پھیلانے والا بننا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ دوست کو برائی سے روکے، دوست کو نیکی کی طرف لائے، نیکی پر سہولت کار معاون بنے، گناہ میں اگر دوست ہے اور مخلص ہے تو رکاوٹ بنے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، سینہ تقوی سے آباد ہو، سینہ تقوی کا نگینہ ہو۔ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر دنیا بھی سنورے گی، قبر قیامت بھی۔ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، اللہ کی پکڑ سے بچتا رہے گا۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ
سخت پکڑ والے ہیں۔ محض پکڑ کا ذکر بھی کافی تھا، ارشاد فرماتے اللہ پکڑنے والے ہیں، فرما شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والے ہیں۔ اللہ کی پناہ، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے۔ انسان کمزور ہے، عاجز ہے، اللہ کی پکڑ کا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے بچتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، بچ بچ کر جیتا رہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔